الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لی وزیرا یا فی السماء ولی وزیرا یا فی الارض. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و خلافت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقائد اہل سنت جو صحابہ کرام سے چلے آ رہے ہیں، ان میں یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا ضروری ہے کہ خلافت حضور کے بعد برحق ہے، اور مشہور جو حضور کے چاروں خلفاء ہیں، چاروں کی خلافت اپنے اپنے دور میں خلافت صحیح تھی، اور خلافت راشدہ میں سے جو پہلے نمبر پر خلیفہ تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. زندگی میں جس ہستی کو حضور نے اپنا وزیر بنا لیا، فرمایا لی وزیر آیا فی السماء ولی وزیر آیا فی الارض. میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر میرے زمین پہ ہیں. آسمانوں کے وزیر حضور نے فرمایا جبریل بھی میرا وزیر ہے اور میکائیل بھی میرا وزیر ہے، اور جو زمین پر وزیر ہیں کیا عظمت ہے، فرمایا صدیق اکبر بھی میرا وزیر ہے اور عمر بن خطاب بھی میرا وزیر ہے. مکی زندگی سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے بھی جس کا تعلق، جس کی دوستی حضور کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ میں مشہور تھی، وہ ابو بکر صدیق کی ذات گرامی تھے.
اور اعلان نبوت کے بعد جو قریب ترین ہستی تھے وہ بھی آپ تھے۔ ہجرت بھی حضور نے آپ کے ساتھ ہی کی ہے، اور پھر ہر جنگ میں مسجد نبوی میں، کسی قبیلے کی سلو کرانے میں، سفر و حضر میں حضور کے قریب جن کی نشستگاہ تھی وہ آپ ہی تھے، اور ہر جنگ کے بعد جب بھی حضور جہاں تشریف فرما ہوتے تھے ان کے قریب آپ ہی تھے۔ جتنا قرب زندگی میں اللہ نے آپ کو بخشا تھا کسی اور کو نہیں بخشا۔ مدینہ طیبہ میں جو مستقل طور پر سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور 9 ہجری میں مدینہ طیبہ سے جو قافلہ حج کے لیے پہلا قافلہ جو ریاست کا حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کا امیر جس ہستی کو بنایا ہے وہ سیدنا صدیق کو بنایا ہے۔ امیر حج 10 ہجری میں حضور نے حج کیا ہے، اور 9 ہجری میں جو حج کے لیے قافلہ بھیجا گیا، یہ عظیم منصب تھا۔ کیوں؟ اقوام عالم نے وہاں آنا تھا، اور وہاں پر جو بڑے اعلان ہونے تھے وہ کیا تھے؟ 2 اعلان تھے جو سیدنا صدیق اکبر کے اس امیر حج ہونے میں اعلان کیے گئے۔ ایک اعلان یہ تھا، آج کے بعد ننگے بدن کوئی مرد و عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد حدود حرم میں کسی کافر مشرک کا داخلہ بند ہے ہمیشہ کے لیے۔ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے مختلف سائڈوں پہ انگلش میں، عربی میں، دونوں زبانوں میں باقاعدہ بڑے بڑے بورڈ آویزہ ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے یہاں سے داخلہ بند ہے۔ تو یہ جب آپ امیر حج تھے اس دور میں یہ اعلان ہوئے۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، سن 10 ہجری میں حضور نے حج فرمایا، واپس آنے کے بعد حضور نے خطبہ دیا، اور خطبے میں حضور نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو رفیق اعلیٰ اللہ سے ملے۔ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، اس راز کو صرف سمجھنے والے کون تھے؟ صدیق اکبر کی ذات گرامی تھے۔ اب رونے لگ گئے۔ کچھ نے کہا دیکھو بوڑھے صحابی رو رہے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے کسی بندے کو اختیار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھا گیا، فرمایا کسی کو اختیار نہیں ملتا سوائے حضور کی ذات کے۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضور کا وصال مبارک ہو گیا۔ وصال مبارک کے بعد حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی میں تلوار لیے کھڑے تھے۔ کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی بھی موجود ہے، علی مرتضیٰ بھی موجود ہیں، دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں، کسی کو ہمت اور جرأت نہیں پڑی۔ آپ باہر گئے ہوئے تھے، آئے، اندر گئے، حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے مرنے والے کو پیشانی پہ بوسہ دینا جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو دیکھا تھا، حضرت عثمان بن مظعون کو حضور نے فوت ہونے کے بعد حضور نے بوسہ دیا تھا۔ تو یہ آپ کے پاس دلیل موجود تھی، آپ نے حضور کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد پھر مجمع میں آئے۔ سب لوگ انتہائی غمگین حالت میں تھے۔ تو آپ نے علیحدہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔
قرآن کی آیت پڑھی، قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، رسول تو گزر گئے پہلے، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوئے اور کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، جو حضور کی عبادت کرتا ہے حضور تو فوت ہو گئے۔ یہ سورۃ سمجھانے کے لیے توجہ کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت مبارک پڑھی ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ آیت جیسے ابھی نازل ہوئی ہے، ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ پھر حضور کے وصال مبارک کے بعد تدفین میں اختلاف ہوا، تدفین کہاں کی جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور کو جنت المالا مکہ مکرمہ لے چلتے ہیں، وہاں تدفین کریں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ جنت البقیع میں لے جاتے ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، سب سے بہتر بات کس کی تھی؟ سیدنا صدیق کی ذات کی بات بہتر تھی۔ کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا جو جگہ اللہ کو پسند ہوتی ہے نبی کا وصال وہی ہوتا ہے، تو جس جگہ پہ حضور کا وصال ہوا ہے حضور کی تدفین بھی وہاں کرتے ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام میں سے یہ آپ کی رائے تھی، اور سارے صحابہ جس رائے پہ متفق ہو گئے وہ صدیق اکبر کی رائے تھی۔ اچھا، اب دیکھیے حضور کی حیات طیبہ میں سے حاضر ہوئی کسی کام کے لیے، فرمایا کل آنا۔ عرض کی حضور اگر کل میں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات، جب مسجد نبوی کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں حضور نے ایک پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا، فرمایا ابو بکر تم بھی ایک پتھر لے کے آؤ، انہوں نے رکھا۔ فرمایا عمر تم بھی ایک پتھر لے کے آؤ، انہوں نے رکھا۔ عثمان غنی تم بھی ایک پتھر لے کے آؤ، پھر انہوں نے رکھا۔ علی مرسا تم بھی پتھر لے کے آؤ، پھر انہوں نے رکھا۔ مسجد نبوی کی جو بنیاد ہے اس ترتیب سے رکھی جس طرح حضور کے بعد خلفاء بننے تھے۔ اچھا پھر دیکھیں، سب سے کم دور خلافت آپ کا ہے، تقریباً 2.25 سال کے قریب، سب سے کم، اور یہ مشکلات کا دور تھا۔ ارتداد، لوگ مرتد ہو رہے تھے، نبوت کا انکار کر رہے تھے، نبوت کے دعوے دار بن رہے تھے، زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، ہر طرف فتنہ فساد تھا۔ بے حد و حساب رحمتیں نازل ہوں سیدنا صدیق کی ذات اقدس پر۔ اگر آپ خلیفہ نہ ہوتے تو کبھی نظام یہ ان سے کنٹرول ہی نہ ہوتا۔ اب کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضور نے وصال مبارک سے قبل 2-4 دن میں ایک قافلہ بھیجا۔ جب قافلہ بھیجا قریب تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، باقی صحابہ کہنے لگے کہ اس قافلے کو بلا لو، آپ تنہا؟ فرمایا نہیں، جس قافلے کو حضور نے بھیجا ہے ابو بکر کبھی واپس نہیں بلا سکتا۔ حضرت اسامہ بن زید یہ مشہور صحابی ہیں، جانے دیا۔ فتنہ کھڑا ہو گیا، ہم نماز پڑھیں گے، ہم حج کریں گے، ہم جہاد کریں گے، ہم قربانی کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت بھی
نرمی پہ آ گئے. پہلے خلیفہ نے فرمایا جو حضور کی حیات طیبہ میں ایک اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. حضرت عمر بن خطاب حاضر ہوئے، عرض کی امیر المومنین جو بندہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، جہاد بھی کرے، قربانی بھی کرے، حج بھی کرے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، کیا آپ اس کے خلاف بھی جہاد کریں گے؟ تو جرأت دیکھو، آپ نے اتنا بڑی شخصیت تو ڈانٹ دیا. عمر تجھے تیری ماں روئے، تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لیکن آپ ڈٹ گئے، اور پھر آپ کے ڈٹ جانے کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر اللہ نے ڈال دیا. حضرت عمر بن خطاب بعد میں اپنی زبان سے اعتراف کر رہے تھے، کہا جو زکوٰۃ کے انکار کرنے پر پہلے خلیفہ کا فیصلہ تھا وہ برحق تھا، آج زکوٰۃ کا انکار تو کل کسی اور چیز کا انکار، پھر تو راستہ کھل جاتا. میں قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پہ، آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا. کہا جو ارکان اسلام ہے کسی کو ہمت نہیں کہ اس میں کمی بیشی کر سکے، ترمیم کر سکے، نہیں، جو اسلام کے ارکان ہیں وہ برحق ہیں، ان کی حفاظت کرنا خلیفہ کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں کہ عرب قوم کو جس ہستی نے مرتد ہونے سے بچایا ہے، عرب قوم کو جس ہستی نے گمراہ ہونے سے بچایا ہے، عرب قوم کو جس نے آزادی سے بچایا ہے، وہ آپ کی ذات گرامی ہے. پھر آپ دیکھیں ذرا، فتنہ کھڑا ہو گیا مسلمہ کذاب کا. چلو نماز وہ بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی وہ بھی رکھتے تھے، حج بھی وہ کرتے، ساری چیزیں، لیکن انہوں نے معاذ اللہ مسلمہ کو نبی تسلیم کر لیا. مسلمہ نے نبوت کا اعلان کر دیا. پہلے ختم نبوت کے محافظ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے ہیں ان کو کسی جنگ میں نہیں بھیجنا، ان کا وجود بڑا مبارک ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، بڑی عظمت والے ہیں. جب حضور کی ختم نبوت کی بات تو پھر کیا ہے، سب جاؤ، جوان بھی جائیں، بوڑھے بھی جائیں، عالم بھی جائیں، حفاظ صحابہ بھی جائیں، قراء صحابہ بھی جائیں، بدری بھی جائیں، سارے جائیں. اور پھر گئے. آپ ذرا توجہ فرمائیں، یہ بڑا تفصیلی واقعہ میں خلاصہ کر نکال رہا ہوں. سب سے زیادہ جانی اعتبار سے مسلمانوں کا جس جنگ میں نقصان ہوا ہے وہ یہی جنگ جو مسلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کی حفاظت میں لڑی گئی، حفاظت میں لڑی گئی. سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور سینکڑوں صحابہ کرام 1000 سے اوپر وہ صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ و قاری تھے. بعض نے 700 کہا، بعض نے کہا اس سے زیادہ. اب اتنا بڑے صحابہ کرام کی تعداد جو حافظ بھی، قاری بھی، صاحب علم بھی شہید ہو گئے. واپس آئے تو آپ سے کہا گیا کہ قرآن جمع کیا جائے. اگر قرآن جمع نہیں ہوگا، صحابہ اس طرح یوں شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. تو پہلے آپ نے کہا جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد کہا اللہ نے جب ان کا سینہ روشن کر دیا، کشادہ کر دیا،
پھر قرآن کو جمع کیا گیا۔ پہلے خلیفہ کے دور میں اسلام کی حفاظت جو کی گئی ہے اس میں بھرپور کردار آپ کی ذات گرامی کا ہے۔ ختم نبوت کی حفاظت کی گئی ہے تو یہ آپ کا کردار ہے۔ قرآن مجید کو جمع کیا گیا، آج پوری امت کے پاس ایک قرآن مجید ہے، یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ اب دیکھیں ذرا، بہت شور شرابہ ہے، وہ غاصب تھے، وہ ظالم تھے معاذ اللہ، وہ جابر تھے، نہیں، سیدنا علی مصطفیٰ شیر خدا نے باقاعدہ کوفہ میں خطبہ دیا اور فرمایا کوئی مجھے اگر ابو بکر صدیق پہ افضل کہے گا تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سب سے مدینہ طیبہ میں بعد میں ہجرت اپنا بیعت کی ہے، باقی تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی، سب سے بعد میں آپ نے بیعت کی ہے، اور پھر آپ پہلے خلیفہ کے پیچھے، دوسرے کے پیچھے، تیسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ آج معاذ اللہ ان پہ ظلم ہوا، ان پہ زیادتی کی گئی، ان کا حق چھینا گیا۔ میرے بھائیو، آپ تھوڑا سا سوچیں، ذرا غور کریں، یہ کیا ہوا؟ شیر خدا کا لقب ہو، خیبر کا دروازہ اکیلے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، مرحب جو 1000 کے مقابلے میں طاقت کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، اکیلے آپ اس کو جہنم میں پہنچا دیں۔ جن کی قوت کا یہ عالم ہو، اپنا حق ہی نہ لے سکے، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ خلافت میں 4 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں۔ کون سی؟ خلافت میں پہلے نمبر پر قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنا۔ اگر میں قرآنی آیات پڑھوں تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ غصہ کریں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، ایک صفحے پر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو مسلمان حاکم قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اس نیلی چھت کے نیچے میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میری موت بر حق ہے اور ہم سب نے مرنا ہے۔ قرآن کی روح سے ہمارے حکمران مسلمان نہیں ہیں، یہ سب 2 نمبری ہے۔ خلیفہ مسلمانوں کا حاکم وہ ہوتا ہے جس میں امانت بھی ہو، دیانت بھی ہو، شرافت بھی ہو۔ برائیاں کر رہے ہیں، پلے دردے کے بدماش اور زانی شرابی ہیں، ہمارے حاکم ہیں، ہمیں شعور پھر بھی نہیں آ رہا۔ یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں حاکم اگر برا ہو تو اس کی برائی عام بیان کرو، لوگ اس سے نفرت کریں۔ ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہے، ادھر دیکھو خدا را مرنا ہے ہم نے۔ یہ سب بد کردار لوگ ہیں۔ قرآن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی تاریخ میں اچھا حاکم ملا ہی نہیں ہے، ہماری بد نصیبی ہے۔ اب ہم قوم ہی نہیں، ہمارا کردار ہی نہیں ہے، ہمارا اخلاق کوئی نہیں ہے، ہم ذلت والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ آپ خلفاء کی سیرت پڑھیں، آپ ان کا کردار پڑھیں، ان کے فیصلے دیکھیں آپ۔
ان کا ایک ایک فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہماری پارلیمنٹ ہو یا ادارے جو ہیں، یہاں قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، آئین سازی ہو رہی ہے، سب اس میں شریک ہے، ساری جماعتیں شریک ہیں، اسلام کی بغاوت میں، اسلام کی مخالفت میں سارے ایک ہیں۔ یہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا۔ میں کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ریاست مدینہ کا، آپ میرے ہاتھ میں قرآن رکھو، اللہ کی قسم مجھے تو ایک فیصلہ بھی قرآن کے مطابق نظر آیا نہیں آیا، نہیں نظر آیا۔ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، کیا ریاست مدینہ کے حکمرانوں کا ایسا کردار تھا؟ پھر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پہلے خلیفہ نے زیادتی کی، نہیں، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کو بلایا، فرمایا جن ہاتھوں سے تم نے حضور کو غسل دیا، مجھے انہی ہاتھوں سے آپ نے غسل دینا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ غسل دینے والے ہیں آپ کو، اور پھر جو آپ نے وصیت کی کہ میرے وصال کے بعد آپ مجھے حضور کے روضہ انور پہ لے جانا، سلام پیش کرنا اور میری اجازت طلب کرنا، اگر اجازت ملے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں جہاں چاہے دفن کر دینا۔ آج پر فتن دور ہے کہ معاذ اللہ حضور مر گئے۔ ایک پاکستان میں فرقہ ہے جو دیوبندیوں سے نکلا ہے، میں وضاحت کر دوں، دیوبندیوں سے آگے چلا ہے، ان کے نزدیک معاذ اللہ حضور مردہ ہیں، ختم ہو گئے۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ نے نہیں کہا کہ ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، غسل ٹھیک میں دے دوں گا، لیکن یہ کہنا کہ حضور کے دروازے پہ جا کے اجازت طلب کرنا، تو 14 صدیوں کے بعد آج جو ہمارا عقیدہ ہے اور جو ہمیں امام اہل سنت نے قرآن و سنت سے سمجھ کے بتایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور میری آنکھوں سے آپ پوشیدہ ہو گئے ہیں، آپ تو زندہ ہیں، آپ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ان حالات کے باوجود آج بھی مسلمان قوم موجود ہے، بڑے بڑے نیک لوگ موجود ہیں، حضور کی امت ابھی گمراہ نہیں ہوئی، یہ پوری امت گمراہ ہو نہیں، بھٹکی نہیں ہے، ابھی بھی مسلمان اس روئے زمین پہ موجود ہیں۔ کیوں موجود ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت قیامت تک رہے گی اور کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اگر میں پیچھے انبیاء کا ذکر کروں، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، امت گمراہ ہو گئی، صرف اپنے قبیلے خاندان سے شہر سے چلے اور کوہتور پر پہنچے، چند دن وہاں لگے تو امت گمراہ ہو گئی، بچڑے کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، اور جہاں 14 صدیاں بیت گئی ہے امت گمراہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حضور موجود ہیں، حضور زندہ ہے، اللہ نے حضور کو اپنی امت کے اعمال اللہ دکھاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ چلو، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، دروازے پہ جا کے پہنچے، اجازت طلب کی گئی، حضور آپ کا یار غار ابو بکر اجازت چاہتا ہے، پہلے سلام پیش کیا، پھر اجازت طلب کی، دروازہ بند تھا، اور یہ وہی حجرہ مبارک جو اماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک تھا، دروازہ بند تھا، جب اجازت طلب کی گئی تو دروازہ خود بخود کھل گیا، ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔ سب علماء نے لکھا ہے،
تمام علماء نے لکھا ہے باقاعدہ دروازہ کھل گیا اور حضور کے پہلو میں جو کائنات کی بہترین جگہ ہے اس جگہ پہ آپ کے مقدر میں وہاں پر لیٹنا تھا اور ہمیشہ کے لیے حضور کے پہلو میں لٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرے عزیزان گرامی، تو ہمیں ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ خلافت کا معیار امانت، دیانت، اخلاق، شرم و حیا، عدل و انصاف اور قرآن و سنت سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا، یہ خلافت کا معیار تھا، یہ خلافت کا معیار تھا۔ آج ہم لوگ ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہم علماء سے بہت دور ہیں، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ہم خلافت کو نہیں سمجھتے، ہمیں خلافت کے معاملات کا علم ہی نہیں ہے۔ جو آیا یہ ٹھیک ہے، جو آیا یہ ٹھیک ہے، نہیں۔ خدا کی قسم ایک بھی حاکم مسلمانوں کو صحیح مل جائے، حاکم وہی ہوتا ہے جس میں امانت و دیانت صحیح طور پہ ہو۔ پتہ ہے آپ کو، حضرت ابوبکر صدیق نے جب آخری وقت تھا تو وصیت کی کہ سواری ہے وہ بھی دے دینا بیت المال میں، اور یہ پیالہ ہے اور یہ چیز ہے، 2-3 چیزیں تھیں۔ کہا بس اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا حق ختم ہو گیا، یہ بیت المال کی ہیں، یہ واپس کر دینا۔ امانت دیانت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ وقت ہونے کے باوجود گھوڑے کی مالش کر رہے تھے، اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ امانت دیانت اب کوئی نہیں ہے، سب پردے اٹھ جائیں گے۔ صبر کرو، ذرا حوصلہ کرو، صبر کرو۔ جس طرح پچھلے حکمرانوں کے پردے اٹھتے رہے نا، پردے اٹھ جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے۔ جو کرتا ہے وہ بالکل۔ اور میں تو ایک بات حدیث جو مجھے ذہن میں آئی، حضور نے فرمایا جو کسی کو ذلیل کرتا ہے اللہ اسے ضرور ذلیل کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، یہ سارے ذلیل ہیں۔ بس ہم مسلمان ہیں، ہماری سوچ بلند ہونی چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، خلفاء کے حالات پڑھنے چاہیے، ہمیں علم ہو کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں۔ خدا را اللہ رسول سے محبت کیجئے، قرآن و سنت سے محبت کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ان حکمرانوں سے محبت کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کیجئے۔ بس اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔